أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب بالخصوص حضرات علماء کرام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کے چند مقامات اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. اتنی بات ضرور کہوں گا کہ برادر مکرم حضرت مولانا عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بیان ارشاد فرمایا ہے. اگر آپ نے بیان اسی طرح سنا
جس طرح حضرت کا سن رہے ہیں، میں حضرت کے جگر کو، حضرت کے دل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی سستی کے باوجود 15 میل 20 منٹ بیان کر دیا ہے۔ میں کم از کم اس طرح بیان نہیں کرتا ہوں، میں بولوں گا، میرا بولنا معلق ہے آپ کے بولنے کے ساتھ۔ اگر آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے سبحان اللہ کہنا، ایک ہے بآواز بلند سبحان اللہ۔ تو آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور کیسے کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرا بلند آواز سے زور سے کہیے، کیسے کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی صحابی کا نام آئے تو اس پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ زور سے رضی اللہ۔ یاد رکھیں کہ صحابی کے نام پر رضی اللہ کہنا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے صحابہ کی شان میں اضافہ ہوگا، نہیں، رضی اللہ اس نیت سے کہنا ہے کہ اللہ ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے جو قرآن دیا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا مختصر وقت میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام کی صحابیت کو نہ مانا جائے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ بلکہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، لفظ قرآن پر غور کریں تو ہمیں اس سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ذوق تازہ ہے تو میں وہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں قرآن۔ قرآن کا پہلا حرف ہے قاف۔ کیا ہے؟ کاف۔ زور سے کاف۔ اور زور سے۔ کاف۔ قرآن کا دوسرا حرف ہے را۔ کیا ہے؟ را۔ زور سے۔ را۔ قرآن کا ایک حرف ہے نون۔ کیا ہے؟ نون۔ اب ذرا توجہ کیجئے، قرآن کریم کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں، ہمیں قرآن کا پہلا حرف ملتا ہے قاف۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب پہ غور کریں، آپ کے صحابہ پہ غور کریں، ہمیں پہلا صحابی کا نام جو ہے اس کے شروع میں ملتا ہے، اس کے آخر میں ملتا ہے قاف، یعنی قرآن کا پہلا حرف قاف ہے، صدیق کا آخری حرف قاف ہے، قرآن کا دوسرا حرف را ہے، نبی کے دوسرے یار کا نام کا آخری حرف را ہے، قرآن کا ایک حرف نون ہے اور قرآن کا ایک حرف نون ہے، میرے آقا کے تیسرے خلیفہ کے نام کے آخری حرف ہے نون ہے، جسے عثمان کہتے ہیں۔ پتہ چلا صدیق نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، عمر نہیں ہے، قرآن کا ثبوت نہیں ہے، عثمان
معلوم ہوا کہ قرآن تب تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک حضور کے صحابہ کی صحابیت نہ مانی جائے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھنا، قرآن کریم کو سینے میں لینا، قرآن کریم کو حفظ کرنا، یہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اگر ذوق تازہ ہے تو جاگ کر گئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین، سبحان اللہ۔ ذرا جاگ کے آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اتنی جو ہونی چاہیے میری تھکاوٹ دور ہوئے، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین، آپ کے محبوب نے اعلان فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اشراف لوگ، میری امت کے معزز لوگ، میری امت کے غشور لوگ، میری امت کے عزت والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے قرآن کی ڈگری ہوتی ہے۔ الہ العالمین کے محبوب نے اعلان فرمایا ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، میرے محبوب اشراف امتی تو حافظ قرآن بنا۔ دوسرے نمبر پر کس کو ذکر کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ۔ یا اللہ، قرآن والے تو سمجھ آ گیا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ یہاں ہے نا حافظ قرآن جی؟ آپ کو مبارک ہو، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کا کتنا رتبہ ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے آئے گا، اگر آپ جاگیں، جاگ کر ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین، حافظ قرآن تو سمجھ آ گیا یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ، یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ، انہیں کیا پتا اصحاب اللیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتی ہے 14ویں صدی کے لوگوں، میرے نبی کے دروازے پہ ذرا دستک دو، تمہیں سمجھا دے گی اصحاب اللیل کسے کہتے ہیں۔ میرے محبوب، اصحاب اللیل کسے کہا جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ذکر کرنے والے اصحاب اللیل۔ اور جہاں پہ اشراف امتی اور اصحاب اللیل دونوں جمع ہو جائیں، سبحان اللہ۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سونے تھے اللہ اللہ، میرے آقا کے ایک صحابی، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کے ایک صحابی رات کو اٹھے، حضور کے سارے صحابہ تہجد گزار تھے۔ الہ العالمین، میرے محبوب کے صحابی اٹھتے گئے، وضو فرمایا، مصلی
صحابی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کر دی، میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے دو نور، دو لائٹیں نیچے آئیں، ادھر میرے ہاتھوں تک آتی ہیں، ہاتھوں سے اوپر آسمان تک جاتی ہیں۔ میں حیران اور پریشان ہوا۔ جب میری دعا ختم ہو گئی میں حضور کے دربار پہ آیا۔ توجہ توجہ، میرے آقا نماز پڑھا چکے، آپ کا معمول یہ تھا نماز کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ صحابی فرماتی ہے میں دربار رسالت میں آیا، عرض کی اللہ کے محبوب رات کو یہ ماجرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی تجھے مبارک ہو، وہ دو نور تجھے نظر آ رہے تھے، حقیقت میں وہ رب کے فرشتے تیرا قرآن سننے آ رہے تھے۔ اور میرے آقا نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر تو قرآن ختم نہ کرتا، پڑھتا رہتا، صبح کو سارے مدینے والے ان کا دیدار کر لیتے۔ یہ ذوق تازہ ہو تو میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، شعر سنتے ہو جو ذرا زور نہ لگو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور زور نہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر قرآن ہوتا ہے۔ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں اصحاب اللیل، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جہاں بھی اشراف امتی حملت القرآن اصحاب اللیل دونوں جمع ہو جائیں، میرے اللہ نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ بات تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم دیکھیں نا آج لوگ کس کس کی عزت کرتے ہیں، حافظ قرآن کی کتنی عزت ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، بدر میں جب صحابہ شہید ہوئے، حضور پاک علیہ السلام نے جب دفنانے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ان شہداء میں دیکھو حافظ قرآن کون کون ہے۔ سبحان اللہ۔ یا سمجھ نہیں آئی تو یا بولتے نہیں ہو تھک کے سبحان اللہ۔ زور نہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ ان میں قرآن کا حافظ کون کون ہے، یعنی جو اس وقت قرآن نازل ہو چکا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں، آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں قبر کے اندر انہیں سب سے آگے قبلے کی جانب دفناؤں۔ یہ جماعت اللہ کے پاس جب پیش ہوگی ان میں سب سے آگے حافظ قرآن ہوگا۔ صحابہ کا کتنا بڑا رتبہ ہے، پھر بدری صحابہ، پھر شہداء صحابہ، پھر حافظ قرآن صحابہ۔ زور نال سبحان اللہ۔ خیر پتہ چلا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم یاد کرنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور حدیث ہے پاک، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا فی الجنت نہر، جنت کے اندر ایک نہر ہے یقال لہ
ہم نے کیا عمل کیے سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دوسرے کو پتہ ہے یا نہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ساتھ قبر میں اچھا سلوک ہو، یہی چاہتا ہے۔ جو چاہتے ہیں میرے ساتھ قبر میں اللہ کرم فرمائے، وہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب اللہ کرم ویسے نہیں فرمائے گا۔ حاجی صاحب کا جذبہ ماشاءاللہ، حاجی صاحب کو دیکھیں، میں انہیں جانتا ہوں، حاجی سلیمان صاحب ہیں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کے معاملات، حضور نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن مرتا ہے، جب کون مرتا ہے؟ حافظ قرآن، حافظ قرآن مرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ زمین کی طرف وحی فرماتے ہیں، اللہ زمین کو حکم فرماتے ہیں۔ کیا توجہ ہوگی تو میں بولوں گا، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ زمین کی طرف وحی فرماتے ہیں جب قرآن کریم کا حافظ مرتا ہے، اللہ تأکلی لحمہ، اے زمین یہ میرا حافظ قرآن دنیا سے جا رہا ہے، اس کے جسم کو، اس کے گوشت کو، اس کے پوست کو، اس کے جسم کے کسی حصے کو بھی نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے الہی کیف آکل لحمہ، اللہ فرماتے ہیں زمین اس کے جسم کو نہ کھانا۔ پتہ چلا کہ حافظ قرآن کا جسم سلامت رہتا ہے۔ اللہ زمین اس کے جسم کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے الہ العالمین کیف آکل لحمہ، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اس کے دل کے اندر تیرا کلام ہے۔ اللہ زمین سے عرض کرتی ہے ربا اس کے دل کے اندر تیرا کلام ہے، اور جہاں پہ تیرا کلام ہو میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں؟ سبحان اللہ۔ یہ فرمانے والے کوئی آج نہیں، بلکہ یہ وہ ہستی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مجھے کوئی کہے یہ زمین اوپر کو جا رہی ہے، آسمان نیچے کو آ رہا ہے، شاید میں مان لوں، لیکن کوئی یہ کہے حضور کا فرمان اس میں جھوٹ کا امکان ہے، میں قطعاً نہیں مان سکتا۔ جس کا ایمان ہے وہ ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مان سکتے۔ تو پتہ چلا کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہو نا، سبحان اللہ۔ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، تو جس پر قرآن اترے، سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئیے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ ارے وہ تو شہر مدینہ میں ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اگر اور زور سے سبحان اللہ کہیں تو میں شیخ سناتا ہوں، زور سے
800 استاد آئے نے ریپوروں کتنا سفر کر کے رشتے ہے جی جنہیں سننے ہو آپ کو زور نہ سبحان اللہ. زمین